پاکستان میں ماہ اپریل میں سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بہتر ہوئی۔ 70% سے زیادہ ہلاکتیں عسکریت پسندوں کی ہوئیں۔ ٹی ٹی پی کو ایک آپریشن میں تاریخ کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تشدد کی نئی لہر میں امن کمیٹی کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے سیکیورٹی اسٹڈیز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2025 میں پاکستان کے داخلی و سلامتی منظرنامے میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ مارچ کے مقابلے میں عسکریت پسندوں کے حملوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ عسکریت پسندوں کے حملوں کی تعداد میں 22% کمی واقع ہوئی، جو کہ مارچ میں 105 سے کم ہو کر اپریل میں 82 رہی۔ اسی طرح ہلاکتوں اور زخمیوں میں بالترتیب 63% اور 49% کمی واقع ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 203 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا۔ اپریل میں ہونے والی مجموعی ہلاکتوں میں عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی شرح 73% رہی۔ ان کارروائیوں میں صرف 2 شہری اور 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ماہ اپریل میں عسکریت پسندوں کے تشدد اور سیکیورٹی آپریشنز میں کل 287 افراد مارے گئے، جو مارچ میں 335 تھے۔ اسی طرح زخمیوں کی تعداد بھی 271 سے کم ہو کر 139 رہ گئی۔ عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ کل 287 ہلاکتوں میں سے 203 ہلاکتیں عسکریت پسندوں کی تھیں۔ سویلین اور سیکیورٹی فورس کی ہلاکتیں بالترتیب 30 اور 32 رہیں۔ رپورٹ میں جون 2024 کے بعد سے اپریل میں سیکیورٹی فورسز کے درمیان ماہانہ ہلاکتوں کی سب سے کم تعداد کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ شہریوں کی اموات میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کو تاریخ کا سب سے بڑا سنگل آپریشن نقصان ہوا۔ انٹیلیجنس کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی نے یہ غلط اندازہ لگاتے ہوئے کہ پاکستانی فوج ہندوستان کے ساتھ مشرقی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی میں مصروف ہے، بڑے پیمانے پر در اندازی کی کوشش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماہ اپریل میں تشدد کی نئی لہر میں امن کمیٹی کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ پی آئی سی ایس ایس کی طرف سے ایک پریشان کن رجحان کی نشاندہی مقامی امن کمیٹیوں کے 13 ارکان کی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ خاص طور پر قبائلی اضلاع میں ان رضاکاروں پر حملوں کی بحالی سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے گروہ مقامی مزاحمتی ڈھانچوں کو خاموش کر کے اپنا تسلط بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں لینڈ کیپی میں اپریل میں 37 عسکریت پسند حملے ریکارڈ کیے گئے، جو مارچ میں 42 کے مقابلے میں معمولی طور پر کم ہوئے۔ تاہم عسکریت پسندوں کے حملوں اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے ہونے والی ہلاکتیں مارچ میں 124 سے کم ہو کر اپریل میں 65 رہ گئیں، جو کہ 48% کم ہے۔ عام شہریوں کی اموات 32 سے کم ہو کر 10 ہو گئی، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتیں 30 سے کم ہو کر 8 رہ گئیں۔ زخمیوں کی تعداد بھی 65 سے کم ہو کر 45 ہو گئی۔ سابقہ فاٹا قبائلی اضلاع میں اپریل میں 17 حملے ہوئے، مارچ میں 18 حملے ہوئے۔ عسکریت پسندوں کے حملوں اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے ہونے والی کل ہلاکتیں نمایاں طور پر 82 سے بڑھ کر 136 تک پہنچ گئیں، جو کہ 66% زیادہ ہیں۔ عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے 61 سے 116 ہو گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کی اموات 19 سے کم ہو کر 7 ہو گئیں۔ زخمیوں کی تعداد 50 سے بڑھ کر مارچ میں 55 ہو گئیں۔ 12 رضاکاروں کے ہلاکتوں عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے انداز میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سندھ میں اپریل میں 4 حملے ہوئے، مارچ میں 3 حملے ہوئے، لیکن حملوں کی مجموعی اثرات محدود رہے۔ اموات کی تعداد 1 سے 4 تک بڑھی، لیکن تمام کم پیمانے کے واقعات تھے۔ اپریل کے دوران داعش یا بلوچ گروپوں کی طرف سے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے صوبے میں 4 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا۔ وفاقی دارالحکومت اپریل میں پرامن رہا۔ مسلسل دوسرے مہینے عسکریت پسندوں کے حملے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم انسداد دہشت گردی کی ایک پیشگی کارروائی کے نتیجے میں ایک مشتبہ عسکریت پسند کی گرفتاری ہوئی ہے۔ عبید شاہ، نیو پلس، کراچی۔